بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ ہم سب مانگنے والے ہیں، اور ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کو کھلا رہی، پلا رہی، سب کو رزق دے رہی۔ اللہ پاک ایسے سمیع البصیر ہیں، کالا پہاڑ ہو، اندھیری رات ہو، اور ایک چیونٹی جا رہی ہو کالے رنگ کی، اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی جو لکیر بن رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ چھوٹی سی چیونٹی اپنے وزن سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گندم کا دانہ اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے، چاول کا دانہ اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو باریک باریک ٹانگیں دی ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، اس کے اندر دل ہے، دماغ ہے، رگیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی قدرت تو دیکھیں۔ اگر وہ جا رہی ہو، آگے انگلی کریں، رک جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے رکاوٹ ہے۔ اور رزق کو کیسے پہچانتی ہے؟ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کھاتی کب ہے، کہاں جا کے کہاں لے کر جاتی ہے اور کہاں کھاتی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ پاک کی ذات بڑی مہربان ہے، بہت بڑے مہربان ہیں۔ اگر انسانوں کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوں، جتنے بھی گناہ ہوں، انسان سچے دل سے بس ایک مرتبہ یہ کہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کہے سچے دل سے، اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنے بڑے مہربان۔ اگر دنیا میں ہم کسی کو تکلیف دیں، پریشان کریں، اس کے اوپر ظلم کریں، اگر ہم معافی اس سے مانگ بھی لیں تو وہ بندہ وہ بات اپنے دل میں ضرور رکھتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میرے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی، مگر اللہ ایسے مہربان ہیں، اسے جتلاتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، پریشان تھے، اسے اٹھا کر جنگل میں پھینکا ہے۔ بیمار تھا، لاچار تھا، جنگل میں پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا آس پاس کوئی نہیں ہے، کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ کے آگے فریاد کرنے لگے، یا اللہ یہاں میری کوئی نہیں سنتا، تو ہی ہے سننے والا۔ کیسے کیسے الفاظوں سے اس نے اللہ کو پکارا، اور وہیں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، میرا ایک دوست ہے، اسے نہلاؤ، کفن پہناؤ اور اس کا جنازہ پڑھو، اور سب جگہ یہ اعلان کرا دو کہ جو بھی آج اس میرے دوست کا جنازہ پڑھے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ سارے شہر والے پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب وہاں گئے، دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے اس جنگل میں پھینک دیا تھا، اس سے تو ہم تنگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، یہ تو وہی شخص ہے جس کو یہ لوگ یہاں پھینک کے، اس سے تو سارے تنگ تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ہاں موسیٰ تم بھی سچ کہتے ہو، اور میں بھی سچوں کا سچا ہوں۔ یہ وہی ہے
مگر جب اس کو یہاں پھینک کے چلے گئے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے مجھے پکارنا شروع کر دیا، مجھے پکارنا شروع کر دیا، اور اس نے ایسے اپنے لیے سب کچھ مانگتا رہا۔ اگر یہ سب کے لیے مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اس دنیا میں رہ کے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، پھر ہم پچھتائیں گے۔ دنیا میں نیکی کرنا آسان ہے، ہر قدم کے اوپر نیکی ہے، ہر قدم کے اوپر نیکی ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹائیں گے، نیکی ہے۔ سلام میں پہل کریں گے، نیکی ہے۔ محبت سے بات کریں گے، نیکی ہے۔ یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، نیکی ہے۔ غربا مساکین کی مدد کریں گے، نیکیاں ہیں۔ کسی کو کپڑے پہنائیں گے، نیکیاں ہیں۔ کسی کو کھانا کھلائیں گے، نیکیاں ہیں۔ ہاں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اور ہم سب روزانہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو ہمارے دسترخوان کے اوپر اللہ اکبر، کبھی ہم نے کسی غریب آدمی کو بٹھا کر کھلایا ہے؟ ان کا بھی خیال رکھا کریں، اس سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جو کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ دیکھا کریں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں بس کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے کر آزماتے ہیں، اور غربت دے کر آزماتے ہیں، اور ولایت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان ہے بس۔ یہ ملک بھی اللہ کا، یہ نعمتیں بھی اللہ کی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ انسان کے اوپر جب وقت آتا ہے، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں: مال، رشتہ دار اور اعمال۔ مال وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور رشتہ دار گھر واپس آ جاتے ہیں، اور جو اس کا اعمال ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، اور وہ عمل قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، حشر کے میدان کے اندر بھی، اور وہی عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔
دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے وہ۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے ہمیں یہاں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آئے۔ اتنے اعمال ہوں ہمارے پاس، اتنا نیکیاں ہوں کہ آگے ہم پکڑے نہ جائیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے کے اوپر لے کے جایا جائے گا تو جہنم کا جو دروغہ ہے وہ وہاں ٹھنڈا سانس لے گا اور کہے گا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے کوئی بات نہیں سمجھائی۔ اتنی وہ فکر کرے گا تو وہ آگے سے کہیں گے ہمیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، سمجھاتے بھی رہے، ہم نے نہ سنی ان کی۔ تو وہ جہنم کا دروغہ انہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا تو وہ کہیں گے کہ رحم کریں، رحم کرو۔ تو وہ جہنم کا دروغہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سوال بھی بتا دیے ہیں اور جواب بھی، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اور ایک بات، مسلمان جتنا بھی گنہگار ہوگا اپنی سزا بھگت کر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس دن کافر بھی کہے گا کہ کاش میں یہ کلمہ پڑھ لیتا، آج میں بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جاتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔